1917 فرسٹ ورلڈ وار کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ بلغاریہ اور جرمنی اتحادی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اب ایک طرف برٹش، فرانس اور یورپین کنٹریز کی اتحادی طاقتور فوجیں تھیں جنہیں امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف اکیلے سلطنت عثمانیہ جو اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آٹومن ایمپائر جو ایک وقت میں سینٹرل یورپین پاور تھے، یہ حکومت 3 مہادیپوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج کا پیلسٹین اور اسرائیل آٹومن ایمپائر کا حصہ تھا۔ 1917 مارچ اور اپریل میں برٹش فوج غزہ پر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن 2 مہینوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ انور پاشا جو سیریا میں ترک فوج کا کمانڈر تھا، اسے ایک فوج کے ساتھ کوہ کاف کی طرف جانا پڑا، جس کی وجہ سے شام کے محاذ پر ترکوں کی قوت کمزور ہو گئی۔ نتیجہ برٹش فوج نے 7 نومبر 1917 کو غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1 مہینے بعد دسمبر کو یروشلم القدس نے ہتھیار ڈال دیے اور کمانڈر ایلن بھی ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ بالفور ڈکلیریشن، جسے پیلسٹین اور اسرائیل کے جھگڑے کی مین جڑ مانا جاتا ہے، یہیں سے اس جھگڑے کی شروعات ہوئی۔ آخر کیا تھا بالفور ڈکلیریشن؟ 1917 میں پیلسٹین کو برٹش قبضہ کر چکا تھا، تبھی جیوز نے برٹش سے معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں برٹش فارن منسٹر آرتھر بالفور نے ڈکلیریشن دیا کہ دنیا میں بسنے والے تمام یہودی ایک قوم ہیں اور ہم انہیں پیلسٹین میں ایک نیشنل ہوم دیں گے۔ اس کے بعد پیلسٹین میں دنیا بھر سے یہودی آنا شروع ہو گئے۔ آٹومن رول میں پیلسٹین میں صرف 3% جیوز تھے، باقی عرب مسلم تھے، لیکن کچھ ہی سال میں یہ آبادی 30% ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہولوکاسٹ ہوا تو وہاں سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ سکے وہ زیادہ تر پیلسٹین میں آ گئے۔ پیلسٹین میں ہی کیوں؟ اصل میں یہ ایک زیونزم موومنٹ کا حصہ تھا، جس کا مقصد پیلسٹین میں جیوز حکومت قائم کرنا تھا، اور اب تو اس کی اجازت انہیں برٹن دے چکا تھا۔ پیلسٹین اور عرب لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ جب مسلم اور جیوز کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، تب برٹن نے یہ معاملہ UN کو سونپ دیا۔ 1947 یونائٹڈ نیشن ایک پارٹیشن پلان بناتا ہے، جس کے تحت پیلسٹین میں 2 ملک ہوں گے، ایک اسرائیل یہودی ملک، دوسرا پیلسٹین مسلم ملک۔ یروشلم جو ایک ہسٹوریکل ایریا ہے جہاں مسلم، جیوز اور کرسچن کے مقدس مقام ہے، اس ایریا کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ جیوز لوگ اس پلان کو سویکار کرتے ہیں اور اپنے نئے دیش کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، لیکن عرب کنٹریز نے اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ زمین مسلمز کی تھی جس پر برٹش نے زبردستی جیوز کو لا کر بسا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور نئی جنگ کی شروعات ہو گئی، جس کو فرسٹ عرب اسرائیل وار آف 1948 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں اسرائیل کے پڑوسی دیش ایجپٹ، سیریا، عراق، جارڈن، جنہیں کچھ سال پہلے ہی برٹن اور فرانس سے آزادی ملی تھی، ان دیشوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کو اسرائیل جیت جاتا ہے کیونکہ برٹش، فرانس اور امریکہ جیسے دیش اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ کا مطلب ان کے جدید ہتھیار اسرائیل کو آسانی سے مل رہے تھے۔ جب 1949 میں جنگ ختم ہوئی تو جو ایریا یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کے تحت پیلسٹین کا ہونا تھا، اس کے زیادہ تر حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور وہیں ویسٹ بینک پر جارڈن اور غزہ پر ایجپٹ کا قبضہ ہو گیا، یعنی پیلسٹینینز کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں رہی۔ 7 لاکھ پیلسٹینینز کو اپنا گھر چھوڑ کر عرب دیشوں میں پناہ لینی پڑی۔ 1967 میں ایک بار پھر جنگ ہوتی ہے، جسے 6 ڈے وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایجپٹ، سیریا، عراق، جارڈن اور لیبنان تھے۔ ان کو سعودی عرب کی بھی پوری حمایت حاصل تھی۔ دوسری طرف اسرائیل، جسے امریکہ، برٹش اور فرانس جیسی طاقتور حکومتوں کی پوری حمایت حاصل تھی۔ یہ جنگ بھی اسرائیل جیت جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل نہ صرف جیتا بلکہ اس نے عربوں کے علاقے بھی قبضہ کر لیے، جس میں غزہ، ویسٹ بینک، سینائی پینیسولا اور گولان ہائٹس شامل ہیں۔ کچھ ہی سال بعد 1973 میں عربوں نے اسرائیل پر 2 طرف سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل، جس کو اس حملے کی بھنک بھی نہیں تھی، اچانک حملے کا جواب دینے میں ناکام ہونے لگا۔ تبھی امریکہ، جو سعودی عربیہ کا بھی اتحادی تھا، اس نے خفیہ طور پر اسرائیل کی پیسوں اور جدید ہتھیاروں سے مدد کرنا شروع کر دی۔ ہتھیاروں کے ملنے سے اسرائیل عربوں پر بھاری پڑنے لگا۔
सऊदी अरब को ये बात बहुत नागवार गुजरी, जिसके बाद अरब देशों ने सऊदी किंग शाह फैसल की क़यादत में अमेरिका समेत उन तमाम मुल्कों का तेल बंद कर दिया जो इजराइल की हिमायत कर रहे थे। तेल बंद होने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से घुटनों पर आ गई। ऑयल की कीमतों में 300% का इजाफा हो गया। इसे 1973 ऑयल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद अमेरिका को बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। इजराइल ने हामी भरी के जो इलाके उसने 6 साल पहले अरब देशों से छीन लिए थे उन्हें वापस कर देगा। इसके बाद अरब कंट्रीज ऑयल देने पर राजी हो गई। 1964 में एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाई जाती है, जिसका मकसद अपनी ज़मीन से ज्यूस को बेदखल करके अपने देश को आज़ाद कराना होता है। इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल भी और इजराइल पर हमले भी। लेकिन इजराइल और अमेरिका PLO को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। इसके बाद 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन का रिप्रेजेंटेटिव मान लेता है कि यह पैलेस्टीन लोगों की आवाज़ है। इसी बीच इजराइल और PLO में बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। इजराइल PLO को रिकॉग्नाइज कर देता है और PLO इजराइल को। इस बातचीत में 2 रियासतों का मंसूबा फिर पेश किया जाता है, लेकिन इस बार पैलेस्टीन को जो एरिया दिया जाता है वो UN के 1947 पार्टीशन प्लान से बहुत कम था, क्योंकि इजराइल वेस्ट बैंक में यहूदी को बसा चुका था। वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड करने का फैसला लिया जाता है। A, B, C। एरिया A जिसे पैलेस्टीन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, B वो एरिया जिसे दोनों सरकारें साथ में कंट्रोल करेंगी, एरिया C जिसे इजराइल कंट्रोल करेगा। लेकिन वो यहूदी जो पूरे पैलेस्टीन पर कब्जा करना चाहते थे वो इस प्लान से खुश नहीं हुए और अपने ही प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को कत्ल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस 1947 वाला पार्टीशन प्लान चाहते हैं, क्योंकि इस समझौते के नाम पर उनको सिर्फ मुट्ठी भर जमीन ही मिल रही थी। हमास पैलेस्टीन मुस्लिम का ही दूसरा ग्रुप, जिसका मकसद भी देश की आज़ादी है, इसकी सख्त मुखालफत करता है और इस प्लान को मानने से इनकार कर देता है, जिससे हमास और PLO के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके बाद से अब तक इजराइल और पैलेस्टीन में कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया। क्या वाकई हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठाए? आपकी क्या राय है इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले हज़रात वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।